تو دوسری جانب عمران خان کا کہنا ہے کہ کمیشن بنانے کے بجائے میرے خلاف آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے، لگائیں پھر عدالت میں ایک ایک بات کا جواب دیں گے۔ لاہور میں انتخابی جلسوں سے خطاب میں ان کا کہنا تھا، ضمنی انتخابات میں بڑی دھاندلی کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ پولنگ ایجنٹس اسے ناکام بنانے کے لیے تیار رہیں۔ بڑے ادب سے سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک جج نے کہا کہ میرے اوپر آرٹیکل 6 یعنی غداری کے اوپر لگنا چاہیے، عارف الوی صدر پاکستان کے اوپر بھی، قاسم سوری اسپیکر کے اوپر بھی اور فواد چودھری کے اوپر بھی۔ مجھے صرف اعتراض کیا کہ سپریم کورٹ نے کہا جی اس کے اوپر انویسٹیگیٹ نہیں ہوا۔ کس نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا؟ ہم نے تو پوری کمیشن بنائی تھی انویسٹیگیشن کی کہ اس گورنمنٹ کا کام تھا کمیشن بنانا، لیکن یہ کیسے بناتے؟ کیونکہ شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری تو خود ملوث تھے اس سازش میں۔ آج میں سب کے سامنے کہتا ہوں لگاؤ میرے اوپر آرٹیکل 6۔ میں کہتا ہوں اگر آرٹیکل 6 لگے گا تو کم از کم مجھے موقع ملے گا، جو باتیں ابھی تک میں نے نہیں کی کم از کم میں عدالت کے سامنے وہ بتاؤں گا دنیا کو کہ ہوا کیا اس قوم سے۔ جو مسٹر ایکس جس کو خاص طور پہ آرڈر ملا ہے کہ تم نے یہ بائی الیکشن جتانا ہے، پوری تیاری کر رہے ہیں دھاندلی کی۔ انہوں نے ایک کوڈ بنائی ہوئی ہے 1:2 اور 1:3، مطلب یہ کہ اگر یہ ایک ووٹ ڈالیں گے تو اس کو 3 بنا دیں گے یا 2 بنا دیں گے۔ ڈر گئے ہیں، پتہ ہے کہ آپ جیت رہے ہیں۔ بڑی دھاندلی کی کوشش، 15 سے 20 ہزار جعلی ووٹ تیار کیے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں، ایک ایک پولنگ سٹیشن کا پیرا دینا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج ہائی کورٹ میں کیا کیا ہے کہ 40 لاکھ ووٹروں کو ہی مار دیا ہے۔ جی کمپیوٹر کی غلطی ہو گئی۔ سکندر سلطان، اسی پہ تمہیں ریزائن کرنا چاہیے۔ مسٹر ایکس، الیکشن کمیشن، یہ نون لیگ، ان سب کی دھاندلی کے باوجود انشاءاللہ ہم ان کو شکست دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ ایک شخص بار بار آئین اور قانون توڑ رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ قانون شکن اور اس کے حواریوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ غیر سیاسی لوگ ہیں، ملک کی سیاست کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ وہ دنیا پور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک آدمی بار بار سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن یعنی آئین کو توڑ رہے ہیں تو اس کے خلاف آرٹیکل 5 اور 6 کی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اور وہ اور اس کے حواری جس میں اس کے کئی عمر سرفراز ٹیم میں کئی قاسم سوری اور کئی الٹے سیدھے اور شامل تھے، یہ غیر سیاسی لوگ ہیں، یہ ملک کی سیاست کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ ان کو بالکل ایگزمپلری پنشمنٹس ملنی چاہیے، گورنمنٹ کو ان کو پروسیڈ کرنا چاہیے، ٹرائیبیونل کل کے بجائے آج کانسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے۔ فیڈرل گورنمنٹ اور پرائم منسٹر سے میرا تقاضا ہے کہ اگر آپ نہیں کر رہے تو یہ زیادتی ہے، ان کے خلاف ابھی بھی دیر ہو چکی ہے یہ کارروائی کرنے میں، اور اب تو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک بڑی کلیئر ججمنٹ دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر خصوصی بینچ بنا دیا۔ 3 رکنی بینچ 19 جولائی کو مقدمہ سنے گا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی درخواست پر خصوصی بینچ تشکیل دیا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال بینچ کی سربراہی کریں گے۔ 3 رکنی خصوصی بینچ 19 جولائی کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ شامل ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی جانب سے نیب ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ صوبائی وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں پیش آنے والے واقعے کا شرپسند عناصر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ سوراب گوٹ پر ہونے والے ہنگامے میں سیاسی جماعت کے کارکن ملوث ہیں، جس کے ثبوت ویڈیو پر مبنی ہے۔ سوشل میڈیا پر لسانی نفرت انگیز پوسٹ کرنے والوں کو بھی پکڑا جائے گا۔ سندھ میں دکانیں بند کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں لسانی فسادات سندھ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک۔ وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن نے واضح کر دیا، کہا شرپسندوں کے لیے سندھ حکومت کی 0 ٹالرنس پالیسی ہے، قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹیں گے۔ سیاسی جماعت کے کارکن جمعرات کو کراچی میں ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے۔ حیدرآباد واقعے میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ 4 مفرور ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ایسے لوگ سامنے آئے ان ویڈیو میں، یہ ان کی تصاویر بھی ہیں، اس دھرنے میں یہ لیڈ بھی کر رہے ہیں، اور یہی شخص جو ہے یہاں پہ افغانستان کا جھنڈا لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور اسی شخص کا بھائی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس وقت الیکشن لڑ رہا ہے۔ حکومت سے نکالے گئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ قانونی طریقے سے جو نکالے گئے ہیں
وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشار پھیلے. صوبائی وزراء بولے ہم لطیف، سچل اور کلندر کو ماننے والے پرامن لوگ ہیں. ہمیں اپنے شہروں، قصبوں اور گوٹھوں میں امن کا پرچار کرنا ہے. کچھ طاقتیں واقعے کو لسانی رنگ دے کر مذموم مقاصد کی تکمیل چاہتی ہیں. اس کو پھر کچھ شر پسند عناصر نے اس کا اٹھایا اور اس کو اور زیادہ پریشانی وہاں پہ پیدا کرنے کی کوشش کی، جن کو گرفتار کر لیا گیا. اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم سب آپس میں بہتر طریقے سے رہیں اور جو شر پسند عناصر ہیں ان کوئی بھی اونرشپ نہ کرے. لسانی فساد کی صورت دیکھ کر جس قسم کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس کی قیمت صوبہ سندھ کے لوگ پہلے بہت بھاری ادا کر چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور خاص طور پہ صوبہ سندھ اس بات کے بالکل متحمل نہیں ہو سکتے کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے صوبے میں یہ لسانی فسادات کی جو سازش ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. گزشتہ روز سوراب گوٹ، قائد آباد اور ناظم آباد کلندریا چوک پر مظاہرے کیے گئے. مظاہرین پر لاٹھی چارج اور ہوائی فائرنگ کی گئی. ملوث 48 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لیا گیا. شہر قائد سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں تاحال صورتحال کشیدہ ہے. پولیس اور رینجرز امن و امان کو کنٹرول کرنے کے لیے گراؤنڈ پر موجود ہیں. ویلکم بیک. پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پولنگ کے دن کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتے. انتظامیہ سے درخواست ہے کہ ووٹرز کو پرامن ماحول فراہم کیا جائے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ اب تک انتظامیہ کو استعمال کیا گیا. اگر دھاندلی کی کوشش کی گئی تو رد عمل سامنے آئے گا جو ملکی مفاد میں نہیں ہوگا. زین قریشی سے متعلق الیکشن کمیشن کے نوٹس کا جواب دے چکے ہیں. وہ ملتان میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. تصادم کہیں نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں ایک پرامن ماحول ہو اور ووٹر کو ایک ایسا سازگار ماحول دیا جائے جس میں وہ اپنی پسند کے امیدوار کے سامنے آسانی سے مہر لگا سکے. یہاں دھاندلی کے ذریعے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو جو بیلٹ کا سفر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور لوگ قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے جو ملک کے مفاد میں نہیں ہے. جو آپ نے کرنا تھا کر لیا. آپ نے انتظامی مشینری کو جتنا استعمال کرنا تھا کر لیا. اب پولنگ کے دن اگر آپ غول غپاڑا کرتے ہیں تو یہ نقصان دہ ہوگا. رائٹنگ اس کا جواب دیا ہے اور بالکل ہم اس کی چھان بین کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ ہمارا دامن صاف ہے. لاہور ہائی کورٹ نے اینٹی کرپشن کو شیخ رشید کو ہراساں کرنے سے روک دیا. میڈیا سے گفتگو میں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ صاف شفاف ضمنی الیکشن ہونے دیے جائیں. اگر عمران خان نے کال دی تو نتیجہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. میری سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک پرامن الیکشن ہونے دیا جائے، پرامن شفاف الیکشن ہونے دیا جائے، ورنہ اگر عمران خان کال دے گا اس کا نتیجہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں. میں نے جو ٹائم دیا تھا لانگ مارچ کا 4 بجے، میں 3:45 بجے وہاں پہنچا تھا. میں 28 اکتوبر کو بھی پہنچا تھا. مجھے اگر گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو پولیس یونیفارم میں آرڈر لے کے آئیں. 15 سے میں کہہ رہا ہوں 30 اگست تک سیاسی طور پر اہم فیصلے ہوں گے. زمین میری ہے، بیچی میں نے، اپنی زمین بیچی ہے، اس نے ابھی وہ پیمنٹ ہی نہیں کر رہا. ان کی اب میں کیا کہوں، شریف آدمی ہے، اس کو یہ تنگ کر رہے ہیں. چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی معصومیت کے اعلانات نہ کرے، وہ اپنے عمل اور رویے سے غیر جانبداری ثابت کرے ورنہ کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا. اسپیکر پنجاب اسمبلی سے سابق ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس نے ملاقات کی. پرویز الہی کا کہنا تھا کہ حمزہ شہباز ضمنی الیکشن والے حلقوں میں غیر قانونی تبادلے اور ضابطۂ اخلاق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کو حمزہ شہباز سے غیر قانونی اقدامات اور توہین عدالت کے مترادف کاموں پر از خود نوٹس لینا چاہیے. پی ٹی آئی کے امیدواروں کو دھمکیاں اور کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن غیر قانونی تبادلوں کو فی الفور کالعدم قرار دے. پی پی 97 فیصل آباد سے پی ٹی آئی امیدوار علی افضل شاہی نے کہا کہ سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت کو مسلط کیا گیا جس کا نتیجہ مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے. 17 جولائی کو تحریک انصاف کامیاب ہوگی. عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنائیں گے. وہ چک جھمرہ میں جلسے میں اظہار خیال کر رہے تھے. امپورٹڈ حکومت یہاں پہ نافذ کی گئی اور پھر اس نفاذ کا نتیجہ دیکھا اور اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں.
महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। 17 तारीख को बल्ले के निशान पे मोहर लगाएंगे, खान साहब को वजीर आजम बनाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपके और अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ा होऊंगा। खिदमत की सियासत करेंगे, सियासत को कभी भी जरिया माश नहीं बनाएंगे। 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। ये सिर्फ एक ज़िमनी इंतखाब नहीं है, अगली पंजाब हुकूमत का दारो मदार भी इस पे है। तो मैं पंजाब के बासियों से पुरजोर अपील करूंगा कि आप लोग खान साहब को मजबूत करें। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी का कहना है कि अगर सिंध बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने की कोशिश करेगा तो अच्छा नहीं होगा, जबकि 245 कराची में ज़िमनी इलेक्शन की तारीख तब्दील करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में पाक सरजमीन पार्टी के अरशद ने NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन छुट्टी के दिन करवाने की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत के रूबरू इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के तमाम इंतजामात हो चुके हैं, मुहर्रमुल हराम शुरू होने वाला है, तारीख तब्दील नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में NA 240 जैसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानी पर अदालत से दरख्वास्त निपटा दी। वेलकम बैक। कोरोना की छठी लहर, मुल्क भर में केसेस में इजाफा हो गया है, मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 22,099 टेस्ट किए गए, 779 नए मरीज सामने आए, 182 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.53% रिकॉर्ड की गई। कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। शहर कायद के इलाकों गुलशन मामार, गुलशन हदीद, सादी टाउन मलिर, लांठी और सिटी एरिया, शाहराह फैसल, नर्सरी, बहादुराबाद, गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश हुई। बेशतर इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रात के औकात में दरमियाने दर्जे की हल्की दर्जे की बारिशें मुतवक्के हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन मशरिक़ वस्ता के दौरे के अगले मरहले में सऊदी अरब पहुंच गए। शाही महल पहुंचने पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सदर बाइडन का इस्तकबाल किया। सदर बाइडन ने सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। जो बाइडन का बतौर सदर सऊदी अरब का पहला दौरा। इसराइल और फ़लस्तीन में 2 रोज़ गुजारकर सदर बाइडन जुमे को जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे तो मक्का के गवर्नर शहजादा खालिद अल फैसल और अमेरिका में सऊदी सफीर रिमा बिन्त बंदर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जद्दा के अल सलाम महल में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर बाइडन को खुशामदीद कहा। बाद अज़ां सदर बाइडन ने सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी मुलाकात में मौजूद थे। दौरे के दौरान 2 तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल समेत तेल की कीमतों में कमी पर बातचीत मुतवक्के है। सदर बाइडन सऊदी फरमानरवा की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। वो अमेरिका अरब मुश्तरका सरबराह कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। सऊदी अरब ने इसराइल समेत तमाम ममालिक की परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हुदूद खोलने का ऐलान कर दिया है। सऊदी जनरल अथॉरिटी सिविल एविएशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुल्क की फ़ज़ाई हदूद अब उन तमाम फ़ज़ाई कंपनीज़ के लिए खुली हैं जो ओवर फ्लाइट्स के लिए बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस के तहत इसकी शराइत को पूरा करती है, जिनके मुताबिक सिविल तैयारों में कोई इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब के फैसले से इसराइल से आने और जाने वाली मज़ीद ओवर फ्लाइट्स की राह हमवार हो जाएगी।